إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والفجر وليال عشر. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكیم. حاضرین جمعہ، بزرگوں اور دینی و ملی بھائیوں، ابھی ہم سال کے سب سے افضل دنوں سے گزر رہے ہیں. جی ہاں، سال کے سب سے افضل دنوں سے گزر رہے ہیں. یہ وہ دن ہیں جن کی عظمت کی اللہ رب العالمین نے اپنی کتاب میں قسمیں کھائی ہیں. والفجر ولیال عشر، قسم ہے فجر کی اور 10 راتوں کی. 10 راتوں سے مراد ذی الحجہ کے پہلے 10 دن ہیں. اور اللہ رب العالمین نے دوسری جگہ پر ان 10 دنوں میں زیادہ سے زیادہ اللہ کا ذکر کرنے پر ابھارا ہے. وَيَذْكُرُ اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَّعْلُومَاتٍ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِیمَةِ الْأَنْعَامِ، کہ ان گنتی کے دنوں میں اللہ کا نام لیں چوپایا جانوروں پر جو اللہ نے انہیں دیا ہے. گویا کہ ان 10 دنوں کی بڑی اہمیت ہے، بڑی فضیلت ہے. اسی لیے اللہ رب العالمین نے اپنی کتاب میں ان 10 دنوں کی قسم کھائی ہے. اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 10 دنوں کی کیسے اہمیت بیان کی، کیسے فضیلت بیان کی، کس انداز میں ان کے مقام اور مرتبہ کو بیان کیا ہے، آپ کے الفاظ پہ ذرا غور کیجئے. چنانچہ سب سے پہلے صحیح بخاری کی روایت ہے، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: ما من ایام العمل الصالح فیہن احب الی اللہ من هذه الایام العشر، یعنی عشر ذی الحجہ، کہ سال کے سارے دنوں کے مقابلہ میں اللہ رب العالمین کو سب سے زیادہ ان 10 دنوں کے نیک عمل پسندیدہ ہیں. صحابہ کرام کو بات سمجھ میں آ گئی، ہمیں بات سمجھ میں نہیں آ پاتی ہے. صحابہ کرام نے جب بات سمجھا تو انہوں نے پوچھا کہ یا رسول اللہ، اگر ذی الحجہ کے 10 دنوں کے علاوہ کسی اور دن میں ایک بندہ اللہ کے راستے میں جہاد کرنے کے لیے نکلتا ہے تو کیا اس بندے کا اللہ کے راستے میں جہاد کے لیے نکلنا بھی ان 10 دنوں کے نیک عمل کے برابر میں نہیں ہو سکتا؟ آپ نے فرمایا: وَلَلْ جِہَادُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اللہ کے راستے میں اس بندے کا جہاد کے لیے نکلنا بھی ان 10 دنوں کے نیک عمل کے برابر میں نہیں ہو سکتا. ہاں، ایسا مجاہد جو اپنے مال کے ساتھ، جان کے ساتھ نکلتا ہے اور اللہ کے راستے میں شہادت پا لیتا ہے. دوسری روایت بزار اور صحیح ابن حبان کی ہے. علامہ البانی نے اس کو صحیح قرار دیا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: افضل ایام الدنیا ایام العشر، سال کے سارے دنوں میں سب سے افضل دن ذی الحجہ کے پہلے 10 دن ہیں. تیسری روایت مسند احمد کی ہے. اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں: ما من ایام اعظم عند اللہ ولا احب الیہ العمل فیہن من هذه الایام العشر، سال کے سارے دنوں میں سب سے عظیم دن ذی الحجہ کے پہلے 10 دن ہیں، اور ان 10 دنوں کی نیکیاں اللہ رب العالمین کو سب سے زیادہ پسندیدہ ہیں. یہ 3 احادیث ہیں جن پہ جب ہم غور کرتے ہیں تو ہمیں پتہ کیا چلتا ہے، 3 طرح کے الفاظ ملتے ہیں. سال کے سارے دنوں میں سب سے عظیم دن ذی الحجہ کے پہلے 10 دن ہیں.
سال کے سارے دنوں میں سب سے افضل دن ذی الحجہ کے پہلے 10 دن ہیں۔ سال کے سارے دنوں میں جو نیکیاں کی جاتی ہیں اللہ رب العالمین کو ذی الحجہ کے ان 10 دنوں میں کی گئی نیکیاں سب سے زیادہ پسندیدہ ہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوگا کہ کیا رمضان سے بھی افضل ذی الحجہ کے پہلے 10 دن ہیں؟ ہاں، رمضان سے بھی افضل ذی الحجہ کے پہلے 10 دن ہیں، یہاں تک کہ اگر کوئی آدمی رمضان کے پہلے عشرے میں نہیں، رمضان کے دوسرے عشرے میں نہیں، بلکہ رمضان کے آخری عشرے میں، یہ بات نوٹ کیجئے، رمضان کے آخری عشرے میں کوئی آدمی 1 مرتبہ ذکر کرتا ہے، 1 مرتبہ صدقہ کرتا ہے، 1 رکعت نماز پڑھتا ہے، تو اس کا ذکر کرنا، اس کا صدقہ کرنا، اس کا نماز پڑھنا، اگر کوئی آدمی ذی الحجہ کے پہلے 10 دنوں میں نماز پڑھا، ذی الحجہ کے پہلے 10 دنوں میں صدقہ کیا، ذی الحجہ کے پہلے 10 دنوں میں ذکر کیا، تو ذی الحجہ کے پہلے 10 دنوں کی نماز، ذی الحجہ کے پہلے 10 دنوں کے ذکر، ذی الحجہ کے پہلے 10 دنوں کے صدقہ سے زیادہ فضیلت والا نہیں ہو سکتا۔ یعنی ذی الحجہ کے پہلے 10 دنوں میں نیکیاں کرنا رمضان کے آخری 10 دنوں کی نیکیوں سے بھی افضل ہے۔ جب رمضان کا مہینہ آتا ہے تو ہمارے بیچ جو بے نمازی ہوتا ہے وہ بھی چست ہو جاتا ہے، لیکن ذی الحجہ کے پہلے 10 دن آ گئے، بہت سارے لوگوں کو پتہ بھی نہیں ہوگا کہ کسی خیر کے موسم سے ہم گزر رہے ہیں، حالانکہ یہ 10 دن رمضان کے آخری 10 دنوں سے بھی افضل ہیں، یہ 10 دن رمضان کے آخری 10 دنوں سے بھی افضل ہیں، یہ 10 دن رمضان کے آخری 10 دنوں سے بھی افضل ہیں۔ البتہ ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ رمضان کے آخری 10 دنوں میں اس کی ایک رات کے اندر لیلۃ القدر ہے، جس کی ایک رات کی عبادت ہی 1000 مہینوں سے بہتر ہے، تو اس کا جواب کیا ہوگا؟ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے اس کا جواب یہ دیا کہ ہاں، ذی الحجہ کے یہ پہلے 10 دن رمضان سے بھی افضل ہوں گے، یہاں تک کہ رمضان کے آخری 10 دنوں سے بھی افضل ہوں گے، البتہ صرف رمضان کے آخری 10 دنوں کی راتیں ذی الحجہ کے پہلے 10 دنوں کی راتوں سے افضل ہوں گی، ورنہ علی الاطلاق ذی الحجہ کے یہ پہلے 10 دن رمضان سے افضل ہیں، یہاں تک کہ رمضان کے آخری 10 دنوں سے بھی افضل ہیں۔ بات سمجھ میں آئی؟ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے یہ کہا کہ رمضان کے آخری 10 دنوں کی راتیں صرف افضل ہوں گی، اس لیے کہ انہی راتوں میں سے ایک رات میں شب قدر ہوتی ہے، لیکن اس کے باوجود ہمارے سماج میں ان 10 دنوں کی اہمیت نہیں پائی جاتی، ہمارے اوپر ان 10 دنوں کا اثر نہیں پایا جاتا۔ کیوں؟ اس کی پہلی وجہ یہ ہے کہ ہم جیسے جو خطبہ ہیں، ہم جیسے جو مقررین ہیں، وہ ان 10 دنوں کی جیسی اہمیت بیان کرنی چاہیے تھی، ویسے ان 10 دنوں کی اہمیت نہیں بیان کرتے۔ دوسرے نمبر پر رمضان کا مہینہ آتا ہے تو اس کے لیے ہم تیار اس لیے ہو جاتے ہیں کہ رمضان کے مہینے میں ہر انسان کے اوپر روزہ فرض ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان 10 دنوں کے اندر ہر انسان کے اوپر کوئی عبادت فرض نہیں کی ہے۔ ایک عبادت فرض ہے حج، تو ان لوگوں کے اوپر ہے جو مالی طاقت رکھتے ہیں، جس کی وجہ سے بڑی تعداد میں لوگ غفلت کا شکار ہوتے ہیں اور ان 10 دنوں کی اہمیت نہیں سمجھ پاتے، ان 10 دنوں کی برکتوں کو نہیں سمیٹ پاتے۔ ایک تیسری وجہ یہ ہے کہ سماج اگر بیدار ہو
تو بدعت کو بھی سنت بنا دیتا ہے، سماج اگر بیدار ہو تو رسم و رواج کو بھی دین کے نام پر اپنانے لگتا ہے، اور سماج اگر بیدار نہ ہو تو سنت بھی مٹ جاتی ہے۔ وہی وجہ ہے کہ آج سماج میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سنت عجیب طریقے سے سماج میں عمل نہ ہونے کی وجہ سے، سماج میں پریکٹیکل شکل میں اس کا اثر ظاہر نہ ہونے کی وجہ سے لوگوں کے اندر اس کا اثر دکھائی نہیں دیتا۔ اور ایک اہم بات یہ بھی ہے کہ بہت سارے لوگ اس غلط فہمی میں رہ جاتے ہیں کہ شاید ان 10 دنوں کی جو اہمیت ہے یہ حاجیوں کے لیے ہوگی، کہ حاجی لوگ حج کے لیے جاتے ہیں تو وہ لوگ ان 10 دنوں کی اہمیت کو بٹورتے ہوں گے، ہمارے لیے یہ اہمیت نہیں ہے۔ حالانکہ یہ بھی غلط فہمی ہے، بہت بڑی غلط فہمی ہے۔ اللہ رب العالمین کی رحمت اترتی ہے تو خاص لوگوں کے لیے نہیں ہوتی۔ ذرا تصور تو کیجئے کہ عرفہ کا روزہ کن لوگوں کے لیے ہے؟ کیا حاجیوں کے لیے ہے؟ نہیں، بلکہ غیر حاجیوں کے لیے عرفہ کا روزہ رکھا گیا ہے، جس کی وجہ سے 1 سال پہلے اور 1 سال بعد کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ آخر ایسا کیوں کیا اللہ تعالیٰ نے؟ اس لیے کیا تاکہ جو لوگ حج کے لیے نہیں گئے ہیں، دنیا کے کونے کونے میں موجود ہیں، وہ بھی اللہ کی برکتوں کو سمیٹ سکیں، لیکن ہم تیار نہیں ہیں۔ تو کیا میرے بھائیوں، جبکہ ہم نے ابھی سن لیا کہ سال کے سب سے افضل دنوں سے ہم گزر رہے ہیں، یہاں تک کہ یہ 10 دن رمضان کے آخری 10 دنوں سے بھی افضل ہیں، تو کیا پھر بھی ہم غفلت میں رہیں گے؟ کیا پھر بھی ویسے ہی رہیں گے جیسے ہم عام دنوں کو گزارتے ہیں؟ نہیں، بندے مومن کی شان یہ ہوتی ہے کہ اگر اس کے سامنے اللہ اور اس کے رسول کی بات پیش کی جائے تو وہ جھک جاتا ہے۔ اسی لیے اللہ کے لیے سچی توبہ کرے اور اپنے آپ کو تیار کریں کہ ان 10 دنوں کا خیر و خوبی سے استقبال کریں گے، زیادہ سے زیادہ ان 10 دنوں میں نیکیاں کریں گے، اور سب سے پہلے نمبر پر ہم 5 وقت کی نمازوں کی ادائیگی کے لیے خود کو تیار کریں، 5 وقت کی نمازیں جماعت سے ادا کریں، کیونکہ اللہ کو نمازیں سب سے زیادہ پسند ہیں، اور نمازوں میں بھی فرائض اللہ کی نظر میں سب سے زیادہ پسندیدہ ہیں۔ اسی طریقے سے سنت نمازوں کا اہتمام کریں، نوافل کا زیادہ سے زیادہ اہتمام کریں، رات کے تیسرے پہر میں جگ کر کے کچھ نمازیں پڑھیں، یہ پہلا کام ہوا۔ دوسرے نمبر پر اگر ہم سے ہو سکتا ہے تو ڈیلی 9 ذی الحجہ تک روزے کا اہتمام کریں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے، سنن ابی داؤد کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعض بیویوں نے بیان کیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 1 ذی الحجہ سے لے کر کے 9 ذی الحجہ تک روزہ سے رہتے تھے۔ اسی طریقے سے سنن ابی داؤد کی روایت ہے، حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 4 چیزوں کو کبھی نہیں چھوڑتے تھے، ان میں سے ایک عشرہ ذی الحجہ کے روزے ہیں، یعنی 1 سے لے کر کے 9 ذی الحجہ، کیونکہ عید کے دن روزہ رکھنا حرام ہے۔ تو دوسرے نمبر پر ہم ان 10 دنوں کو روزے سے آباد کریں، اور خاص طور پر عرفہ کا روزہ، جس کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ 1 سال پہلے اور 1 سال بعد کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ تیسرے نمبر پر زیادہ سے زیادہ ان 10 دنوں میں اللہ کا ذکر کریں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا فَأَكْثِرُوا فِيهِنَّ مِنَ التَّسْبِيحِ وَالتَّهْلِيلِ وَالتَّحْمِيدِ، کہ زیادہ سے زیادہ ان 10 دنوں میں اللہ کا ذکر کرو، سبحان اللہ کہو، الحمدللہ کہو، لا الہ الا اللہ کرو، اور اس کے الفاظ بھی بتا دیے گئے ہیں، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر کیا ہے کہ حضرت ابو ہریرہ
اور حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما ان 10 دنوں میں بازاروں میں نکل جایا کرتے تھے، زور زور سے تکبیریں پکارتے تھے، اور ان کی تکبیر سن کر کے دوسرے لوگ بھی تکبیر پکارتے تھے۔ لہذا ہمیں بھی زیادہ سے زیادہ ان 10 دنوں میں تکبیریں پکارنا چاہیے۔ یہ مطلق تکبیر ہے، کہیں پہ بھی کسی بھی وقت میں، گھر میں ہیں، آفس میں ہیں، روڈ سے گزر رہے ہیں، کہیں سے بھی گزر رہے ہیں، یہ تکبیرات پکاریں گے۔ البتہ ایک تکبیر مقید ہے، یعنی تقیید کے ساتھ میں عرفہ کے دن فجر کی نماز کے بعد سے ان مقید تکبیرات کی شروعات ہوگی، اور اس وقت تک یہ تکبیرات کہی جائیں گی جب تک کہ ایام تشریق ختم نہ ہو جائیں، یعنی 13 ذی الحجہ کو مغرب کے وقت تکبیرات بند ہو جائیں گی۔ تو میرے بھائیوں، نہایت ہی عظمت والے دنوں سے ہم گزر رہے ہیں۔ اللہ کے لیے، اللہ کے لیے، اللہ کے لیے ان 10 دنوں کی قدر کریں اور زیادہ سے زیادہ نیکیاں بٹوریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان 10 دنوں کی قدر کرنے اور ان 10 دنوں میں نیکیاں کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم ملک بر رؤوف رحیم۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار، فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر الصحابة أجمعين، اللهم أمطر شآبيب رضوانك على جميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا حاجة من حوائج الدنيا إلا قضيتها يا أرحم الراحمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، وأذل الشرك والمشركين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداءك أعداء الدين۔ عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون، اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم، ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون۔